آج محترم سامعین، کفار و مشرکین اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کے قریب آ رہے ہیں، وہ قرآن کے ذریعے سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کی اسٹڈی کے ذریعے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ قرآن کو پڑھیں گے تو بامشکل اس کی عربی زبان کو پڑھ کر بڑی خوش فہمی میں ہیں۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ہماری مادری زبان نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ یقیناً اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اس کے پڑھنے اور سننے میں بڑی برکتیں ہیں، لیکن برکتوں کو کامل برکت بنانا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے کہ خدا جو بول رہا ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے قوم مسلم کے ساتھ۔ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، ایک ایسی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہدایت آئی ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، واحد دنیا کی ایسی کتاب ہوگی جس کو بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ کا بچہ کتاب کو ABCD کو بھی بغیر سمجھے نہیں پڑھتا ہے۔ عارف، بورڈ پہ اگر کوئی ٹیچر کوئی لائن پوچھے تو اس کے بارے میں 1000 کوشچن پہلے کرتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کام کیا جائے تو 5-6 سال کا بچہ اس کے بارے میں ہزاروں کوشچن کرتا ہے۔ ابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابا یہ چیز کیا لائی ہے؟ ابا یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو چیزوں کو سمجھ کر ہماری اولاد آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آ چکے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں خود نہیں معلوم ہے۔ بتائیے کتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ سمجھا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فیل، یہ وہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جس کے معنی اور ترجمے کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، اور جس چیز نے ہم کو مسلمان بنایا ہے وہ قرآن ہے۔ ہم نے خود قرآن کو نہیں سمجھا ہے۔ تو محترم سامعین، قرآن کی تلاوت بھی کیجیے، اس کی سماعت بھی کیجیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے قرآن کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مسلمان ہونے کا حق یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ انصاف کریں۔ کل بروز قیامت یہ قرآن ہماری شفاعت کرنے والا ہے، رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہے۔ اگر یہ قرآن کہے اے میرے مولا اس نے مجھے پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے، مجھے تلاوت تو کیا ہے لیکن مجھے مانا نہیں ہے، مجھے دیکھا تو ہے لیکن مجھ سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے، تو ہم کیا مولا کے سامنے جواب دے سکیں گے؟ تو محترم سامعین، اب وہ وقت آ چکا ہے، تلاوت ہی تک اکتفا نہ کریں۔ بہت سارے ترجمے والے، تفاسیر والے آپ کو قرآن مل سکیں گے۔ آپ کسی بھی سنی عالم دین کی تفسیر والی کتاب اٹھائیں اور پڑھیں۔ میں سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کنز الایمان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اگر آپ اس سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد تفسیر ضیاء القرآن کو پڑھیں، بہت بہترین تفسیر ہے، علامہ پیر کرم شاہ اظہری صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ آپ اس کے اوپر اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تفسیر تبیان القرآن کو آپ پڑھیں، جس کو علامہ غلام سعیدی صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ وہ ہے لیول جس کے ذریعے سے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر تفسیر جلالین بھی ایک آتی ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ تو یہ عام فہم آسانی سے سمجھنے والے تفسیر ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے جن کے ناموں کو گنایا ہے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ کے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، چین ملے گا۔ تو بہرحال محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے دعا ہے مولا مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سننے والا بنائے، قرآن پاک کو اس کے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے والا بنائے، اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الجلمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔